أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين. السلام عليكم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید تو ہے کہ سب خیریت سے ہوں گے. اللہ تعالیٰ خیر عافیت سے رکھے, دنیا کی تمام بھلائیاں عطا فرمائے, آخرت کی تمام بھلائیاں عطا فرمائے, اور آگ کے عذاب سے بچا کے ہمیں اور ہمارے پیاروں کو اللہ ساتھ جنت میں لے جائے. اللہ قرآن کو سیکھنا, سمجھنا, پڑھنا ہمارے لیے آسان کرے, اس کو ہمارے حق میں حجت بنائے, آمین. آج ہم سورۃ الرحمن کا اگلا حصہ کریں گے. سورۃ الرحمن کو ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن کو ہم توڑ کے سمجھ کے پڑھنے کی کوشش کریں گے تاکہ اس کو یاد کرنا بھی یاد رکھنا ہمارے لیے آسان ہو, اور سورۃ الرحمن کو ویسے بھی یاد رکھنا جو اسپیشلی حفظ کرنے کے لحاظ سے بھی تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے, کیونکہ ایک ہی آیتیں بار بار ریپیٹ ہوتی ہیں تو انسان اس میں کنفیوز ہو جاتا ہے. تو اس میں بھی ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن اگر اچھے سے یاد ہو تو وہ پھر ہمیں یاد کرنے میں بھی آسان ہوتا ہے, اور اس کو ہم ڈفرینٹ حصوں میں تقسیم کر کے یاد کر سکتے ہیں, تو ہمیں آسانی ہوتی ہے اس میں. جیسے کہ آج ہم آیت نمبر 26 سے آنورڈز دیکھیں گے اور انشاءاللہ اس کو سمجھ کے پڑھنے کی کوشش کریں گے. شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. آیت نمبر 26. کلو سب, ایوری تھنگ, من جو, علیہا اس پر ہیں. علیہا کی ضمیر مؤنث کی ضمیر ہے. کس کی طرف اشارہ ہے اس کا؟ زمین کی طرف, آسمان کی طرف, کیونکہ اس سے پہلے سمندر کی بات ہو رہی ہے. مگر وہی ہے کہ کلو من علیہا فان, کہ جو کچھ کوئی بھی جو سب جو اس پر ہیں, فانن فنا ہونے والے ہیں. فان جو ہے یہ فانن لکھا ہوا ہے تو فاعلن کا وزن ہے یہ, اور اسی لیے ٹرانسلیشن والا کر کے کیا ہوا ہے. اردو میں بھی ہم فنا کا لفظ یوز کرتے ہیں. قرآن میں یہ روٹ ورڈ فانن یا ایک ہی دفعہ ہے, یہ لفظ بھی ایک ہی دفعہ ہے, مگر آسان اس لیے کہ ہم اردو میں یہ فانی فنا ہونے والا یہ پڑھتے رہتے ہیں, تو ہے قرآن میں یہ ایک ہی دفعہ فانن فنا ہونے والا ہے. فاعل کا وزن ہے یہ, فانن فنا ہونے والے ہیں. وَيَبْقَى اور باقی رہے گا. باقی کا روٹ ورڈ جیسے فانن جا ہے یہ, اور یبقا کا روٹ ورڈ باقافیہ, تو یہ اس کے میننگ اردو والا بھی ہم کہتے ہیں باقی رہے گا, اور چونکہ یہ فعل ہے اس لیے ٹرانسلیشن اس کی فعل کی طرح ہی کی جائے گی. یا کا ٹرانسلیشن ہوتا ہے وہ باقی رہے گا, مطلب مضارع کا صیغہ ہے تو باقی رہے گا. وجہ, اب کون باقی رہے گا؟ چونکہ ڈوئر فوراً آگے آ رہا ہے, وجہ پہ مرفوع حالت ہے, پیش ہے, تو اس کا مطلب کہ ابھی یا کی ٹرانسلیشن الگ سے نہیں کہی کہ وہ باقی رہے گا, بلکہ کہا وَيَبْقَى وَجْهُ, اور باقی رہے گا چہرہ. یہ مرفوع حالت میں تو یہ اس کا ڈوئر ہے. کیا چیز باقی رہے گی؟ چہرہ. کس کا؟ ربی کا, آپ کے رب کا. ذو الجلال والاکرام, بزرگی والا اور عزت والا. ذو ذا ذی, یہ جو ہے جب یہ آتا ہے اس کے مطلب ہوتا ہے والا یا والے کے, پزیسر آف کے میننگز دیتا ہے یہ. جلال والا, بزرگی والا, والاکرام اور عزت والا. اکرام عزت کو کہا جاتا ہے, اردو میں بھی ہم یوز کرتے ہیں اعزاز و اکرام, تو عزت کے لیے لفظ آتا ہے. اللہ تعالیٰ کے نام ذو الجلال والاکرام ہے, بہت ہی بابرکت نام ہے, اس سے دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں. اس کو ایک دفعہ ہم دیکھتے ہیں جو ذو ذا ذی ہے, ابھی ہم آج کے لیسن میں بھی دیکھیں گے, تو اس کی ٹرانسلیشن ذو ذا ذی اور ذاتا, اس کی ٹرانسلیشن میں صاحب یا والا والی والے اس طرح کے ٹرانسلیشن ہوتے ہیں. انگلش میں پزیسر آف, اور یا تو ذو یا دا یا دی, تینوں میں یہی میننگ ہوتا ہے. واللہ ذو الفضل العظیم, یہ ہم بہت دفعہ قرآن میں دیکھتے ہیں, تو آج کے اس میں بھی ہم دیکھیں گے. اور ذاتا جو ہے اسی کا مؤنث ہے, یہ واحد مؤنث کے لیے آتا ہے, جس طرح ذات الصدور یا یہ سب ذات کی اگزامپل ہے. ذاتا بھی ذو ذا ذی, اور یہ ذاتا اس کی بھی میننگ وہی ہوتا ہے, والی کر کے واحد مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے. اور اس میں ہم انشاءاللہ اور بھی چیزیں دیکھیں گے, تبھی یہ دیکھ لی اس کو. فَبِأَيِّ فا, تو بِأَيِّ, ائی جو ہے یہ اس کی میننگ ہوتا ہے وچ ایور, کون سی. اس کی ٹرانسلیشن کس کی کرتے ہیں یا کون سی. اب جیسے یہاں پہ کون, فَبِأَيِّ تو کون سی, آلائی نعمتوں کو. آلائی کا روٹ ورڈ ہے حمزہ لام واو, اور یہ قرآن میں اسی صورت میں زیادہ تر ہے, 3 دفعہ اور نظر آتا ہے, اور اس کی میننگ نعمت بلیسنگز کر کے ہوتا ہے. الف لام حمزہ لام واو روٹ ورڈ ہے اس کا. تو کون سی نعمتوں کو, ربکما اپنے رب کی, تکذبان تم دونوں جھٹلاؤ گے. تا ہے تم کی,
اور آنی کا ساؤنڈ ڈوئل کا ہوتا ہے، تو وہ جو ہے تم دونوں جھٹلاؤ گے. جنوں انس کی بات ہو رہی ہے تبھی مسلسل اس میں تسنیہ کا صیغہ استعمال ہوگا. یسألہ مانگتا ہے اسی سے. اس کو بھی ہم بریک کر کے یا سمجھیں گے تاکہ اس کو اس میں دو سمے پروناؤنز ہیں. ایک ہے یسألو وہ مانگتا ہے، یا جو ہے اس میں جو انسائڈ پروناؤن کون سا ہوگا یسألو وہ سب مانگتا ہے. اٹیچ پروناؤن ہے ہو اسی سے. کون مانگتا ہے؟ من فی السماوات والارض. اب یہ یا کے یعنی یا کون مانگتا ہے؟ جو بھی آسمان اور زمین میں ہے وہ مانگتا ہے، اور ہو اسی سے یعنی اللہ تعالیٰ سے، رب سے. تو اس کو سمجھ کے پڑھنا اس لیے آسان ٹرانسلیشن سمجھ صحیح آتی ہے تب جب ہم اس کو صحیح سے پڑھتے ہیں. اس میں دو پروناؤنز ہیں، مانگتا ہے اسی سے جو بھی آسمانوں میں اور زمین میں ہے. کلّ ہر یومن دن، یہاں پہ کلو میں سب کے میننگ آئے ہیں، اور یہاں پہ کلّا میں ہر ایوری کے میننگ آئے ہیں. یعنی یہاں پہ کلّ یومن ایوری ڈے، اور یہاں کلو میں ایوری تھنگ. تو اس کو آپ اسی طرح یاد کریں. اس میں کچھ گرامیٹیکل چیزیں ہوتی ہیں مگر بس اس کو اس طرح یاد کریں، آپ کو اس یاد کرنا آسان ہوگا. کل یومن ہر دن ہوا وہ فی شان ایک نئی شان میں ہے. اچھا شان کا جو روٹ ورڈ ہے شین حمزہ نون ہی اس کا روٹ ورڈ ہے، اور یہ قرآن میں 3 دفعہ لفظ نظر آتا ہے شان جو ہے. اور شان کے جو میننگز ہیں وہ ہوتے ہیں جیسے افیئر، کوئی معاملہ، بلکہ 4 ٹائمز ٹوٹل 4 ٹائمز یہ نظر آتا ہے شان. اس کو ہم 2 دفعہ اور دیکھ لیتے کہاں ہے. ہر دن وہ ایک نئی شان میں ہے. ٹرانسلیشن میں تو شان لکھا ہوا ہے مگر اور جگہ جہاں پہ شان آتا ہے اس کو دیکھ لیتے ہم. جیسے کہ سورہ عباسہ کی آیت ہے جس میں قیامت کا ذکر ہے. اس میں جب وہ سب اپنے فیملی والوں سے بھاگیں گے تو اس میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہر ایک کے لیے ایسا دن آ پڑے گا جس دن شأن یغنی، ایک خاص حالت ہوگی جو اس کو بے پرواہ کر دے گی. تو حالت کے لیے، سچویشن کے لیے، اور جیسا ایک ایسا زبردست معاملہ ہوگا جو اس کو دوسرے سے بے پرواہ کر دے گا. تو یہاں پہ شان یوز ہوا ہے یہی لفظ. اس کے علاوہ سورہ یونس کی آیت نمبر 61 ہے، اس میں بھی ہے وما تکون فی شأن، اور نہیں ہوتے تم کسی بھی حالت میں، یعنی تم جس حالت میں بھی ہوتے. تو یہ بھی حالت کے میننگ میں ہے، یعنی سچویشن کے میننگ میں. اور ایک اور جگہ جب قرآن میں آیا وہ افیئر سچویشن کے میننگ میں. تو یہاں پہ 4 دفعہ قرآن میں ٹوٹل آیا ہے. 2 دفعہ ہم نے یہ دیکھ لیا، 1 دفعہ یہ رہا. دوبارہ دیکھیں کل یومن ہر دن ہوا وہ، یعنی رب کریم کی بات ہو رہی ہے، ہوا وہ فی شان ایک نئی شان میں ہے. فبأی آلاء ربکما تکذبان، سنفرغ سا سون ان قریب، نون ہم کی ہے، مضارع کے پہلے نون ہوتی ہے تو ہم کی ہوتی ہے. سنفرغ ان قریب ہم فارغ ہو جائیں گے. فارغ ہے روٹ ورڈ، اردو میں بھی فارغ ہونا کہتے ہیں، اور قرآن میں اس معنی میں فارغ ہونا، فرغتا جس وقت فاذا فرغت فانصب، جب تم فارغ ہو تو پھر محنت کرو. تو یہ فارغ ہو جائیں گے اسی اس میں. سنفرغ ان قریب ہم فارغ ہو جائیں گے. لکم تمہارے لیے، ایھا اے، الثقلان 2 بوجھو. الثقلان میں بھی آنی کا جو ساؤنڈ ہے، ایک تو اسم ہے، حمزہ الف لام بتا رہا ہے کہ اسم ہے، اور ثقلان جو ہے ثقل کہتے ہیں بوجھ کو، ثقیل بات ہوتی ہے، بہت بوجھل بات ہوتی ہے. تو ثقلانی 2 بوجھوں، اور بریکٹ میں سمجھا دیا کیا کہ جنوں انس کی بات ہو رہی ہے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو کون سی نعمتوں کو اپنے رب کی تم دونوں جھٹلاؤ گے. اللہ تعالیٰ ہم آپ کی کسی نعمت کو نہیں جھٹلاتے. یا معشر الجن والانس، اب دیکھیں یہاں پہ اگر یاد کرنے کے حوالے سے دیکھا جائے تو پہلے ادھر 2 بوجھوں کا ذکر ہے. تو یہاں سے اگر ہم ان 3 آیتوں کو ایک ساتھ یاد کیا جائے، یعنی کہ جو یاد کرنے والے حفظ کے لحاظ سے بات ہو رہی ہے کہ جب ہم اس طرح سیم جو کانٹیکس کی آیتیں ہوتی ہیں ان کو ساتھ رکھیں تو بہت اچھے سے یاد رہتا ہے. اسپیشلی جب بیچ میں بار بار فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ آئے گا تو تھوڑا سا وہ مشکل ہو جاتا ہے اس کو یاد رکھنا. تو اس کی اگر ہمیں یاد ہو ہم کس بارے میں بات ہو رہی ہے تو اس کو کنٹینیو کرنا آسان ہے. جیسے یہاں پہ ہے کہ عنقریب ہم فارغ ہو جائیں گے تمہارے لیے اے 2 بوجھ ہوں جنوں انس، اور اس کے بعد اس کے بیچ میں آنے کے بعد آیت کے بعد پھر دوبارہ انہی سے خطاب ہو رہا ہے کہ جنوں انس کی گروہوں سے. یا معشر الجن، تو یا تو اے کا ہے، معاشر کا روٹ عین شین را. معاشر قرآن میں 3 دفعہ ہے.
معاشر, اور یہ او اسمبلی آف یعنی گروہ کے لیے جو اسپوکن عربک میں بھی یہ یوز ہوتا تھا اور ہوتا ہوگا ابھی بھی. تو معاشر گروہ کو کہتے ہیں. یا معاشر الجن والانس, مخاطب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اے گروہ جنوں اور انسانوں کے. پلورل میں کریں گے ٹرانسلیشن, کیونکہ ال جو ہے یہ کیٹیگری والا ہے کہ اس میں پوری کیٹیگری آ جاتی ہے کہ جنوں اور انسانوں. پلورل میں ٹرانسلیشن کریں گے اس کی. یہ قرآن میں معاشر ایک اور جگہ دیکھ لیتے ہیں. سورہ انعام کی آیت ہے یہاں پہ, آیت نمبر 130 میں, یا معاشر الجن والانس. یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ دونوں کے گروہوں یعنی دونوں سے خطاب کر رہے ہیں. اور اسی میں اوپر آیت ہے, اس میں بھی ہے یا معاشر الجن. یہاں پہ جنوں سے پوچھیں گے کہ ایک گروہ جنوں کے گروہ. تو 3 دفعہ معاشر ہے, تو 2 دفعہ سورہ نام میں ہی نظر آتا ہے, اور 1 دفعہ یہاں پہ آتا ہے اے گروہ جنوں اور انسانوں کے. ان اگر اف استطاعتم, تم استطاعت رکھتے ہو. حمزہ پہ زیر لگا کے پڑھیں گے جب اس کو خالی پڑھیں گے اکیلے, کیونکہ اس کے تھرڈ لیٹر پہ جب فیل کے تھرڈ لیٹر پہ زبر ہو یا زیر ہو تو ہم حمزہ پہ زیر لگا کے پڑھتے ہیں. استطاعتم, تم استطاعت رکھتے ہو. استطاعت کا روٹ ورڈ تو واو عین. تم استطاعت رکھتے ہو ان کے دیت تنفذو, تم نکل جاؤ. اس کا روٹ ورڈ نون فا دال ہے. نون فا دال روٹ ورڈ 3 دفعہ آیا ہے قرآن میں, اور تینوں دفعہ آپ اسی آیت میں پڑھ لیں گے. اس کے علاوہ یہ روٹ ورڈ آپ کو کہیں اور نہیں نظر آئے گا. تا اور واو ساکن بتا رہا تم جمع کا صیغہ ہے. تنفذو, تم نکل جاؤ. من اقطار السماوات والارض, کناروں سے. اقطار قاف تا را روٹ ورڈ. اقطار جو ہے کناروں کے لیے یعنی کہ آتا ہے, اور یہ بھی قرآن میں 2 دفعہ آیا ہے اقطار کا لفظ. اور اس میں کناروں کی میننگ ہے, 1 دفعہ آپ یہاں پہ دیکھ رہے ہیں اس کو, اور 1 دفعہ یہ سورہ احزاب میں نظر آتا ہے. سورہ احزاب میں جب جنگ احزاب کا جہاں ذکر تھا وہاں پہ بھی اقطاری ہے, ان کے اطراف. تو اطراف یعنی ان کے کنارے, اطراف کے میننگ میں شہر کے کنارے کی بات ہو رہی تھی, تو اسی میں اس میں ہوا ہے. تو یہ ہے ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض, تم نکل جاؤ کناروں سے. السماوات والارض, آسمانوں اور زمین کے. فانفذوا, تو نکل جاؤ. یہ فعل مضارع ہو گیا نون فا دال سے. فانفذوا, یہ فعل امر ہو گیا, پلورل کو فعل امر دیا جا رہا, آرڈر دیا جا رہا, تو نکل جاؤ. اور پھر لا تنفذون, نہ تم نہیں تم نکل سکتے, تو نہیں تم نکل سکتے الا مگر بسلطان, ساتھ ایک قوت کے. سلطان کا روٹ ورڈ سین لام طا ہے. سلطان کئی دفعہ قرآن میں آتا ہے, کبھی دلیل کے میننگ آتے ہیں بسلطان مبین, دلیل روشن کے. یہاں پہ میننگ اتھارٹی, قوت کے, تو اس کو اس طرح یاد کر لیں گے, ساتھ قوت کے. فبأي آلاء ربكما تكذبان, تو کون سی نعمتوں کو اپنے رب کی تم دونوں جھٹلاؤ گے. اللہ تعالیٰ ہم آپ کی کسی بھی نعمت کو, کسی بھی طاقت کو جھٹلا نہیں سکتے. یرسلو علیکما, یرسلو چھوڑ دیا جائے گا. اچھا, اگر یا تا پہ پیش ہو اور تھرڈ لیٹر پہ زبر ہو تو یہ کلیئر گیو اوے کہ یہ مضارع مجہول ہے. مجہول جو ہوتا ہے اس میں جو ڈوئر ہوتا ہے وہ مسٹری ہوتا ہے, آپ کو ڈوئر نہیں پتا ہوتا کون کر رہا ہے. ہاں, مگر یرسلو چھوڑ دیا جائے گا, کون چھوڑ رہا ہے یہ مسٹری ہے, نہیں پتا, تبھی پیسو مجہول ہے. اس کو اگر ہم ہائی لائٹ کر کے یاد کریں تو اس کی ٹرانسلیشن یاد کرنی آسان ہو جاتی ہے. یرسلو چھوڑ دیا جائے گا, علیکما تم دونوں پر. اچھا, یرسلو میں اکثر بھیجنے کے میننگ آتے ہیں, تو یہاں پہ آپ ٹرانسلیشن چھوڑ دیا جائے گا کر کے کریں گے, تو اس لیے ہائی لائٹ کر کے کریں, زیادہ اچھے سے آپ اس کو یاد کر سکیں گے. چھوڑ دیا جائے گا علیکما, تم دونوں پر. علیکم ہوتا تم پر پلورل پہ, اکما تم بوتھ پر. شوازن, شوازن ایک شعلہ. اچھا, شوازن جو ہے اس کا روٹ ورڈ شین واو اور زو. یہ قرآن میں روٹ ورڈ صرف یہیں پہ ہے, یہ بھی لفظ یعنی ایکسکلوسیولی یہیں پہ دکھے گا آپ کو. تو شین واو زو روٹ ورڈ ہے, اس کا میننگ شعلہ, اور یہ بھی فلیم یعنی کہ کی ٹرانسلیشن ہوگی اس کی. شوازن ایک شعلہ, من نار آگ کا. ونحاسن اور نحاسن اور دھواں. اچھا, نحاسن, نون حاسین کا روٹ ورڈ یہ قرآن میں 3 دفعہ نظر آتا ہے, مگر 3 میں سے 2 دفعہ منحوس کے معنی میں, جو ہم اردو میں جیسے منحوس کہتے ہیں, ایام النحسات, نحس دن, جیسے سورہ قمر میں گزرا اس کا ذکر, تو 2 دفعہ یہ اس میننگ میں. اس میننگ میں صرف یہی یہ لفظ نحاسن کر کے, اور جس کے میننگ اسموک ہے, یہ صرف یہیں پہ. تو اس کو بھی آپ کو اس کو آپ ہم ایسے یاد کر سکتے ہیں ہائی لائٹ کر کے, کیونکہ یہ آپ کو اور جگہ پہ یہ نظر بھی نہیں آئے گا لفظ, اور یہ میننگ بھی نہیں دکھیں گے. نحاسن, نحاسن دھواں. فلا, تو نہ.
तंतसिरान, तुम दोनों मुकाबला कर सकोगे। अच्छा, ता पहले है और आनी का साउंड है, तो ये जैसे तुकद्दिबान है उसमें तुम दोनों के मीनिंग आ जाते हैं, मुदारे का सीगा तुम दोनों के मीनिंग है। नून सा रा रूट वर्ड और बीच में ता आती है, ये ता बाप की होती है। जब ये बीच में नून सा रा रूट वर्ड में बीच में ये बाब आती है, इसकी मीनिंग मुकाबला करने के होते हैं, अपने आप को डिफेंड करने के, बदला लेने के मीनिंग आते हैं। नसर के मीनिंग नून सा रा के मतलब तो मदद करना आता है ना, मगर ता अगर बाप की होती है इसमें मुकाबले के बदले के मीनिंग आते हैं, अपने आप को डिफेंड करना, बचाना। जैसे यहाँ पे फला तंतसिरानी, तुम दोनों मुकाबला कर सकोगे, खुद को बचा नहीं सकोगे, डिफेंड भी नहीं कर सकोगे। इसको देख लेते हैं कुरान में और जगह पे जहाँ पे नजर आता है, जैसे सूरह अशूरा है, इसकी आयत में है यहाँ पे, जब उन पे ज्यादती की जाती है, हम यंतसिरून, वो बदला लेते हैं, तो इसका मुकाबला करते हैं। दोनों ट्रांसलेशन ठीक है, बदला लेना और मुकाबला करना। इसी में सूरह अशूरा में अगली आयत है 41 आयत, इसमें भी है वला मन इंतसरा, तो जो कोई बदला ले, तो ये बदला लेने में मुकाबला करने में ये लफ्ज यूज होता है। तो यहाँ दोबारा देखें कि उन पे छोड़ दिया जाएगा तुम दोनों पर एक शोला आग का और धुआं, फला तो ना तंतसिरान, तुम दोनों मुकाबला नहीं कर सकोगे, तुम बदला भी नहीं ले सकोगे, बचा भी नहीं, डिफेंड नहीं कर सकोगे खुद को। अगर याद करने के लिहाज से देखें तीनों आयतों का आपस में रब्त बन रहा है कि पहले अल्लाह ताला ने इन यहाँ अय्युहस्सक़लान पहले कहा एक, फिर या माशरल जिन्नी वल इंस, उनको मुखातिब करके कहा कि तुम दोनों निकल नहीं सकोगे, कोशिश करोगे। और थर्ड क्या हो गया कि अगर तुम कोशिश भी करोगे ना, ऐसे तुम पे किया जाएगा फायर, कि फिर तुम दोनों अपने आप को डिफेंड भी नहीं कर सकोगे, बचा नहीं सकोगे। फबी अय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, वो तीनों एक साथ हो गई आयतें। अब अगली आयतों में आप जहाँ क़यामत के दिन का जिक्र और जहन्नुम तक का जिक्र, उसको हम एक साथ अगर याद करना चाहें तो उनकी ट्रांसलेशन को एक साथ हम उसको देख सकते हैं। आयत नंबर 37, फ़इज़ा, फिर जब, इंशक़्क़त, फट जाएगा। अगर मिला के पढ़ते हैं, हम पढ़ते हैं फ़इज़न शक़्क़त, फ़इज़ा इसको इससे मिला के पढ़ते हैं फ़इज़न शक़्क़त, लेकिन जब हम इसको ब्रेक करेंगे वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन के लिए, हम पढ़ेंगे फ़इज़ा फिर जब, और हमजा पे हरकत लगाएंगे क्योंकि ये फेल है। फेल का हम थर्ड लेटर को देखते हैं, यहाँ पे ज़बर या ज़ेर हो तो यहाँ पे ज़ेर लगा के पढ़ते हैं। इंशक़्क़त, फट जाएगा। शीन काफ काफ रूट वर्ड है, नून जो है बाप की है, सूरह इंशिक़ाक़ भी में आता है सवाउन शक़्क़त, तो ये नून बाप की है, रूट वर्ड शीन काफ का स्प्लिट के मीनिंग होते हैं, और ये ता मुअन्नस की है। इंशक़्क़तिस समाउ, फट जाएगा। कौन सी ता साकिन, जो मुअन्नस, यहाँ ता साकिन थी मगर मिलाने की वजह से ज़ेर है, तो मुअन्नस क्या चीज़ है? आसमान, इसका ताल्लुक इससे है। इस फेल का डुअर जो है वो ये आ रहा है मरफू हालत में, आसमान मुअन्नस है और इस तरह आ रहा है, तो पता चल गया फट जाएगा आसमान। फ़कानत, तो वो हो जाएगा। फिर ये वो मुअन्नस है, ता साकिन, कौन तो हो जाएगा? आसमान हो जाएगा। वर्दतन, सुर्ख, वावरा दाल रूट पर वर्दा, इसका वर्दा का लोग नाम भी रखते हैं हमारे, असल में रोज कलर्ड जो होता है उसको कहा जाता है, और ये कुरान में एक ही दफ़ा आया है, वर्दा रूट वर्ड आया है मगर वर्दा करके एक ही दफ़ा आया। रोज कलर्ड जो होता है उसको कहा जाता है। कद्दिहान का मानंद, लाइक, अद्दिहान सुर्ख चमड़े के। अच्छा, दालहा नून रूट वर्ड, दुहन जैसे दालहा नून रूट वर्ड, ये किसी जगह पे आप इसके ट्रांसलेशन तेल की तलछट की तरह भी देखते हैं, सुर्ख चमड़े की तरफ यहाँ देख रहे हैं ट्रांसलेशन, तेल की तलछट की तरह, ऑयल की तरह की मीनिंग भी देखते हैं सूरह रहमान की ट्रांसलेशन में। दाल हा नून रूट वर्ड से एक और जगह इस तरह आया बिद्दुहन करके सूरह मुमिनून में, उसमें है कि तंब, इसमें से तूरी सेना में से उगता है ऐसी चीज जिससे तेल निकलता है, तो दोहन की मीनिंग चिकनाई, तेल के मीनिंग है, तो एक दफा दोहन इस मीनिंग में मिलता है और बाकी बद ध्यान। तो इसको भी अगर हमें ट्रांसलेशन याद करनी है तो हमें इसको हाईलाइट करना पड़ेगा, ये आपको कहीं और मिलेंगे नहीं, यानी कि लफ्ज इस तरह। आगे देखते हैं आयत नंबर 38 में, फिर वही आ गया फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, फ़यौमइज़िन, तो उस दिन ला युसअलु, ना पूछा जाएगा। अगेन आप फिर देखें मुदारे का सीगा है, और जब मुदारे के सीगे और मजहूल हो तो आप देखेंगे एक तरीके से ट्रांसलेशन होती है, जिस तरह पता ला युरसलु अलैकुमा, छोड़ दिया जाएगा। यहाँ पे ला युसअलु, नहीं पूछा जाएगा, तो ये भी मजहूल का सीगा है, मुतारे मजहूल, ना पूछा जाएगा। अन ज़म्बिही, अन अबाउट
بارے میں، ان ذنبہ اپنے گناہ کے بارے میں، انسن کوئی انسان ولا جان اور نہ کوئی جن، یعنی ان سے نہیں پوچھا جائے گا. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اور نہیں پوچھا جائے گا اگر ٹرانسلیشن کے لحاظ سے دیکھا جائے کہ ہم اس کو اگر یاد کرنے کے لحاظ سے دیکھا جائے، پہلے آسمان کے پھٹنے کا ذکر ہے کہ کس طرح کا ہو جائے گا، پھر اس دن کوئی کسی سے سوال نہیں کیا جائے گا کیونکہ سب کچھ سامنے ہی ہوگی چیزیں. اور اس کے آگے ہی کنٹینیو آئے تھے یعرف المجرمون بسیماہم، یعرفو پہچانے جائیں گے. اگین دیکھیں ہم وہی مجہول کا صیغہ ہے، مضارع مجہول، یعرفو پہچان لیے جائیں گے، پہچانے جائیں گے. المجرمون مجرم لوگ، بسیماہم اپنے چہروں کی علامت سے. سیما جو ہے اس میں سورہ فتح میں بھی آتا ہے، سین و میم کا روٹ ورڈ ہوتا ہے. علامت، مارک اس کو کہتے ہیں، مارک کو یعنی اپنے مارک سے، تو اپنے چہروں کی علامت سے. فیؤخذو، اگین دیکھیں یہاں پہ پیش ہے، تھرڈ لیٹر پہ زبر ہے، مضارع مجہول، تو وہ پکڑے جائیں گے. یعرفو پہچانے جائیں گے، فیؤخذو وہ پکڑے جائیں گے. بن نواسی پیشانی کے بالوں سے. نواسی جو ہے اس کا روٹ ورڈ ہے نون صاد یا. قرآن میں نواسی تو ایک دفعہ ہے، ناسیتن نظر آتا ہے 3-4 دفعہ ہمیں. یہاں پہ نواسی دکھ رہا ہے آپ کو، یہ ایک ہی دفعہ ہے پلورل میں، پیشانی کے بالوں سے. اور ناسیتن ہم اس میں پڑھتے ہیں سورہ علق میں آیت نمبر 15 میں اور 16 میں نظر آتا ہے. لنصفعن بالناسیہ، پیشانی کے بال پکڑیں گے. ناسیتن کاذبتن خاطیتن، ناسیہ پیشانی اور پیشانی کے بالوں کے لیے یہ لفظ آتا ہے. تو اس کے بعد پھر جب یہ پیشانی کے بالوں سے مجرموں کا ذکر آ رہا تو اسی لیے فوراً جہنم کا ذکر آ گیا. تو فبأي آلاء ربكما تكذبان کے بعد پھر جہنم کا ذکر آ گیا. ہذہ یہ ہے، جہنم جہنم. ہذہ مؤنث کا صیغہ ہے، آگے جو جہنم ہے اور جہنم کے جتنے بھی نام ہیں آگ کے وہ سب مؤنث کنسیڈر کیے جاتے ہیں عربی میں، تبھی یہ مؤنث کا صیغہ یوز ہوا ہے. ہذہ یہ ہے جہنم جہنم، التی وہ جو، پھر مؤنث کا صیغہ ہے جہنم کے لیے، التی وہ جو، یکذبو جھٹلاتے تھے، بہا اسے، اس مؤنث کو، اس جہنم کو، المجرمون مجرم. یطوفون وہ گردش کریں گے، طواف کریں گے. طوافا طافا علا جو ہوتا ہے اس کا مطلب گردش کرنا، تو وہ گردش کریں گے. بینہا درمیان اس کے، جہنم کے، و بینا اور درمیان، حمیمن سخت گرم پانی. حمیمن کا روٹ ورڈ حامیم میم، کھولتے پانی کے لیے کئی دفعہ قرآن میں یوز ہوا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں آگ سے بچائے، آگ کے عذاب سے بچائے. آن کھولتے ہوئے. اچھا، آن کا روٹ ورڈ ہے حمزہ نون اور یا. اس کو بھی اگر ہم دیکھیں تو یہ قرآن میں آپ کو آن اتنی دفعہ نہیں دکھے گا، بہت روٹ ورڈ ہی کم دکھتا ہے. اور اس معنی میں کھولتے ہوئے کے معنی میں صرف ایک دفعہ اور یہ نظر آئے گا قرآن میں. تو 2 دفعہ آپ کو سمجھے اس کھولتے ہوئے کے میننگ میں یہ روٹ ورڈ نظر آئے گا، حمزہ نون جا. ایک دفعہ آنن یہاں پہ آپ کو دکھ رہا ہے، اور ایک دفعہ ہم سورہ غاشیہ میں پڑھتے ہیں، اس میں بھی جہنم کا ذکر ہے. تسقیٰ من عین آنیہ، وہاں پہ عین آنیہ کھولتے ہوئے پانی کا، تو اس میں بھی آنیہ کے مین کھولتے ہوئے پانی کا، عین آنیہ. اس طرح یہاں پہ غاشیہ میں نظر آتا ہے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو کون سی نعمتوں کو اپنے رب کی تم دونوں جھٹلاؤ گے. یہاں پہ ہم اس کو 40 اس رکوع پہ اس کو کمپلیٹ کرتے ہیں. اس میں یاد کرنے کے لحاظ سے بھی ہم اس کو یہاں تک ہی یاد کریں گے. اگر آج کا اس میں ہم یاد کرنے کے حساب سے اس کو کریں ڈیوائڈ، تو سب سے پہلے شروع میں کل من علیہا فان یہاں سے شروع ہوا، تو اس میں پہلی بات تو یہ کہ اللہ تعالیٰ کا نام ہی باقی، اللہ تعالیٰ کا چہرہ ہی باقی رہ جائے گا، جو ذوالجلال والاکرام ہے. اللہ تعالیٰ ہے ذوالجلال والاکرام، اللہ تعالیٰ کا چہرہ. اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا ہی ذکر ہے اس کے بعد بھی کہ یسألہ من فی السماوات والارض، کہ ہر ایک اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے جو بھی آسمان و زمین میں، اور ہر دن وہ نئی شان میں ہے. تو یہ سمجھے یہاں یہ اور یہ آیتیں ایک ساتھ ہو گئی، اور باقی پھر جن آیتوں کا جنوں اور انس سے تعلق ہو گیا وہ یہاں 35 تک کمپلیٹ ہو گیا. اس کے بعد پھر جب جہنم اس کا ذکر آ گیا کہ اس قیامت کے دن کیا ہوگا، پھر اس دن سے جو جہنم تک کا ذکر ہے آیت نمبر 44 تک، اس کو ایک ساتھ یاد رکھا جائے تو پھر حفظ میں یعنی اس میں کافی آسانی ہو جاتی ہے، جیسے توڑ توڑ کے یاد کریں.
اور یہاں پہ جو بھی غلطی کمی کوتاہی تھی ہماری وجہ سے تھی، اللہ تعالیٰ معاف کرے، اور اللہ تعالیٰ بس ہمیں اس ہر عذاب سے بچائے، جہنم سے بچائے، کھولتے پانی سے بچائے، اللہ تعالیٰ ہمیں جھٹلانے والوں میں نہ کرے، اللہ ہمیں ہمیشہ شکر کرنے والا اور اپنے آپ کو ماننے والا بنائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔